ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماہ رمضان المبارک کی بہاریں ہم سے رخصت ہوئیں اور ماہ مقدس کی آمد پر ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ پہلا عشرہ تو ابھی رحمت کا ہے اور اس کے بعد میں اب مغفرت کا عشرہ آئے گا، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع ہوگا اور شب قدر کی بہاریں آئیں گی اور پھر اس کے بعد میں انعام ملنے والی لیلۃ الجائزہ کی بہاروں سے ہم شرف یاب ہوں گے. لیکن وہ پہلا عشرہ گیا اور پھر دوسرا اور تیسرا، اس طرح رحمتوں کے سارے عشرے ہم سے رخصت ہو گئے. روزے کی بہاریں، تلاوت قرآن کی لذتیں اور تراویح کے مزے اور پھر سحری اور افطاری کے وقت میں دعاؤں کا لطف اور اس طرح عبادتوں کی ایک جو بہار تھی وہ ساری بہار دم بدم میں ہم سے رخصت ہوئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ماہ رمضان المبارک اپنی ساری رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ کر کے ہم سے رخصت ہوا، بلکہ ماہ رمضان المبارک تو ہمیں اپنی برکتیں اور رحمتیں دے کر کے رخصت ہوا ہے. ہمیں ماہ رمضان المبارک نے ایک مزاج دیا، ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ دیا اور آئندہ اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کا راستہ ماہ رمضان المبارک نے ہمیں عطا فرمایا کہ کس طرح تمہیں تلاوتیں کرنی ہیں، کس طرح تمہیں نمازیں ادا کرنی ہے اور کس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں گناہوں سے دوری اختیار کرنی ہے، غریبوں فقیروں کا کس طرح تمہیں خیال رکھنا ہے. اس طرح نیکیوں کا پورا ایک سسٹم اور نیک بننے کا ایک پورا طریقہ اور گناہوں سے بچنے کا ایک پورا راستہ ماہ رمضان المبارک ہمیں عطا کر کے گیا ہے. اب یہ میری اور آپ کی مرضی ہے کہ ماہ رمضان کا جو سسٹم تھا اس کو اپنی سال بھر کی زندگی میں ہم داخل کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب بنائیں یا خدا نہ کرے ہم اس سسٹم سے پھر رفتہ رفتہ دور ہو کر کے پھر دوبارہ اسی پرانی زندگی کی طرف پلٹ جائیں جس کے اندر ہم پہلے رہ رہے تھے. اس لیے کہ علماء نے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک آپ کا مقبول ہوا، اس کی پہچان یہ ہے کہ بندہ ماہ رمضان المبارک کے بعد میں نیک بن جائے اور اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. تو یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی ہے کہ اس کا ماہ مقدس بڑے اچھے انداز کے اندر نیکیوں میں گزرا ہے. اور اگر ماہ رمضان المبارک کے بعد میں زندگی میں تبدیلی نہ آئے، زندگی میں بدلاؤ نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان المبارک سے اس بندے نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. جیسا کہ صاحب قوت القلوب شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن بندے کا دل نیک کاموں میں لگتا ہے
تو पूरा हफ्ता उसका दिल नेकी के अंदर माहिल होता है और उसको जमीयत खातिर हासिल होती है। इसी तरह अगर रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर उसका दिल नेकियों के अंदर लगता है और नेक कामों में उसका महीना गुजरता है तो पूरा साल उसको नेकियों में लुत्फ आता है, जमीयत खातिर और हुजूर कल्बी हासिल होती है। अगर जुमा अगर परागंदगी में गुजर गया, जुमा अगर फिजूल कामों में गुजर गया तो पूरा हफ्ता जो है वो ज़हन परागंदा रहता है। इसी तरह अगर माह रमजानुल मुबारक अगर नेकियों में बंदे ने नहीं गुजारा, परागंदगी में गुजार दिया तो पूरा साल उसका ज़हन परागंदगी का शिकार रहता है और वो नेकियों में लुत्फ नहीं पाता। ये एक बात है जो उलमा ने बयान फरमाई, इसका तजर्बा करना ये आपके जिम्मे है। आप खुद इसका तजर्बा करके देख लें। मैंने इसका तजर्बा किया तो इसको बिल्कुल दुरुस्त पाया। आप जुमा नेकियों में गुजार दें, फिर देखिए पूरा हफ्ता कितना लुत्फ मिलता है। आप माह रमजान मुबारक नेकियों में गुजार दें, फिर देखो पूरा साल कैसे लुत्फ मिलता है। और अगर आप इनको अच्छे अंदाज में नहीं गुजारेंगे तो फिर हफ्ता और साल आपका इतने अच्छे अंदाज के अंदर नहीं गुजर पाएगा जैसा गुजरना चाहिए था। तो हजरात मुकर्रम, माह रमजान मुबारक की बहारें हमसे अगरचे रुखसत हुई हैं, लेकिन माह रमजान कुछ लेकर के नहीं गया, हमको दे करके गया है। अब उस जो दे करके गया है उसको हमें संभाल करके रखना है। लेकिन हम देखते क्या है कि माह रमजान का चांद नजर आते ही मस्जिदें भर जाती है, 2-2, 4-4 मुकब्बिरीन का इंतजाम करना पड़ता है और फिर रफ्ता रफ्ता नमाजियों की तादाद कम होती है। माह रमजान मुबारक के बाद में ईद की नमाज पढ़ के, अब जोहर की नमाज के अंदर देख लें, आपको जो है वो सारी सफ़े खाली नजर आएंगी। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो सफ़े इसलिए खाली हो जाती हैं ईद के दिन कि सब लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं। तो मैं कहता हूं, जब आप लोग अपने रिश्तेदारों से मिलने चले जाते हैं तो क्या यहां पे जो लोग रहते हैं उनके मिलने वाले यहां पे नहीं आते हैं क्या? इसी तरह जहां पे आप मिलने चले जाते हैं वहां की मस्जिदें फिर क्यों खाली रहती है? अगर ये बात सही हो कि लोग मिलने मिलाने में रहते हैं इसलिए मस्जिदें खाली नजर आती है, तो मिलने मिलाने वाले जमीन ही पर तो मुलाकात करते हैं, आसमानों पे तो नहीं चले जाते मुलाकात के लिए। तो फिर पूरी रुए जमीन के अंदर जहां जहां मस्जिदें हैं आपस में लोगों का तबादला होता है, तो जहां जहां उनका आना जाना रहता है वहां पे तो मस्जिदों में बाहर नजर आना चाहिए। ये एक झूठा बहाना है। असल में ईद की नमाज के बाद में हम लोग क्या समझते हैं, वो जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो मरते दम तक। रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया मरते दम तक अपने रब की इबादत करो। और ईद के दिन ऐसा लगता है कि लोग ये समझते हैं कि वअबुद रब्बका हत्ता यातिया ईदुल फित्र, उस वक्त तक अल्लाह ताला की इबादत करो जब तक ईद का चांद नजर न आ जाए। ये एक अजीब जो है वो लोगों का मिजाज बन गया है। हजरात मुकर्रम, मैं कहता हूं कि माह रमजान हमको परहेजगार बनाने के लिए आया था, और ये बात याद रख के माह रमजान ही नहीं, हर इबादत हमें परहेजगार बनाने के लिए हुआ करती है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको भी पैदा किया, तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया। क्यों इबादत करो? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। तो इबादत का मकसद ही परहेजगार बनाना होता है। अगर बंदा 1 महीने तक नेकी करे उसके बाद में नेकी को तर्क कर दे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे परहेजगारी मयस्सर ही नहीं आई है। और हज़रात मुकर्रम, आज हम लोग जो है वो माह रमजान के बाद में जैसे इबादतों से दूर हो जाते हैं, नेकियों से दूर हो जाते हैं, बहुत बड़ा अलमिया है। खास तौर से अभी जो हालात हैं और उम्मत मुस्लिमा अभी जिन मुश्किलात से दो चार है, और अभी जो तूफान हमारे सरों पर मंडरा रहे हैं, और अभी जिन आंधियों का हम लोग मुकाबला कर रहे हैं, शरीयत मुतहरा की कदरों पर अभी जिस तरीके से हमला हो रहा है, और इस्लाम के शायर को जिस तरह मिटाने के लिए अभी कोशिश हो रही है, अगर इन हालात में और इन रस्ताखेज हालात के अंदर अगर हमने अपनी रविश को नहीं बदला, हमने तौर तरीके को नहीं बदला, अपनी जिंदगी के रंग ढंग को नहीं बदला, अगर हमने अपनी जिंदगी गुजारने का तर्ज अगर नहीं बदला, तो फिर आने वाला वक्त अपने दामन में और भी बड़े तूफान लेकर के आ रहा है। मैंने अभी रमजान मुबारक में बयान किया था कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वाए खंदक के लिए सर्दी के मौसम के अंदर उस गुर्बत के आलम में सहाबा किराम के साथ में जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, जब सहाबा किराम के पास में खाने का मुकम्मल सामान भी न था, और फिर ऐसे मुश्किल हालात पेश आए कि
قرآن مقدس خود فرماتا ہے کہ مسلمانوں کے دل حلق کے اندر آنے لگے، خوف کا ایسا ماحول تھا، سارا عرب اکٹھا ہو کر کے مسلمانوں پہ حملہ آور ہو چکا تھا۔ غم کے اس ماحول میں، سردی کی اس چھٹیرتی ہوئی راتوں کے اندر اور بھوک کے اس ماحول کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے ڈٹ کر کے وہاں پہ جو ہے وہ مقابلہ بھی کیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے جب دعا فرمائی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کا نتیجہ پھر کیا ہوا؟ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بھیجا کہ حذیفہ جاؤ اور تم لشکر کفار کی خبر لے کر کے آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں گیا اور خبر لانے گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آندھی نے طوفان مچا کر کے رکھا ہے، خیموں کی تنابیں اکھڑ چکی ہے، ان کی ہانڈیاں الٹ چکی ہے، ان کے گھوڑے اور اونٹ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنا سامان چھوڑ کر کے کفار وہاں سے فرار ہو رہے ہیں۔ کہتے میں نے ارادہ کیا کہ میں تیر کمان پہ چڑھا کر کے ابو سفیان کا خاتمہ کر دوں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام سے مجھے ابھی اجازت نہیں تھی، میں پلٹ کر کے چلا آیا۔ اب آپ غور کریں اس پر کہ ایسے مشکل حالات ہیں، سارا عرب اور عرب کے قبائل حملہ آور ہے، مسلمانوں کے پاس نہ تو کوئی ہتھیار تھے، نہ کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنگ کے اندر اپنے پیٹ پر دو دو پتھر بھوک کی وجہ سے باندھ کر کے رکھے تھے، اور سردی اتنی کڑاکے کی سردی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی پہننے کے لیے جسم کے اوپر صحابہ کرام کے پاس میں لباس نہیں تھا۔ یہ سب حالات تھے، یہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے۔ اور دوسری طرف حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں جب میں لشکر کفار کی خبر لے کر کے خیمہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز کے اندر مشغول ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز پڑھ رہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی، کوئی مشکل وقت آتا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ بتاؤ اتنا مشکل وقت ہے، ایسے وقت میں تو لوگ کوئی معمولی پریشانی آتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اس وقت نماز کیسے پڑھوں گا میں، ایسے مشکل حالات ہے، ایسی پریشانی کا وقت ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، قوم میں یہ مسئلہ ہو گیا، سوسائٹی میں یہ حالات پیش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ مشکل جو ہے وہ معاملہ کیا پیش ہوگا؟ سارا عرب حملہ آور ہوا ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا جب مشکل وقت آتا تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا انتظار کرنے لگا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے میں نے بشارت دینا چاہا، میرے آقا علیہ السلام نے خود مسکرا کر کے مجھے بشارت عطا فرمائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے مشکل وقت میں نماز پڑھی، اور یہ حدیث پاک نے بتایا کہ اگر حالات مشکل ہو تو پھر ایسے موقع میں نماز چھوڑنا نہیں چاہیے، نماز اور زیادہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن عید الفطر کے بعد میں جو مسجدیں خالی ہوئی اور صفیں ٹوٹ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہمیں یہ حدیث پاک معلوم نہیں، اور یا پھر ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے، کیونکہ اگر حدیث پاک معلوم ہے اس کے باوجود بھی ہم عید الفطر کے بعد میں مسجدوں کو خالی کر کے یہاں سے رخصت ہو گئے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ ایمان جس انداز کے اندر پختہ ہونا چاہیے ہمارے دلوں کے اندر، اتنا پختہ ایمان ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ اور یہاں پر ایک بات میں اور یہ بھی عرض کروں کہ ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ ایمان ویسے تو اپنا رنگ دکھاتا ہی ہے، لیکن جب حالات بگڑ جاتے ہیں تو ایمان کی چمک اور بھی زیادہ بڑھ جایا کرتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس آیت کریمہ کا مطلب سمجھنے سے پہلے اس کا جو پس منظر ہے اسے آپ سمجھ لیں کہ جب احد کے میدان میں کفر اور اسلام کا مقابلہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر بعد میں کچھ صحابہ کی خطا اور لغزش کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑی کے اوپر تشریف فرما ہو گئے اور 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو شہید کر دیا گیا، حضرت امیر حمزہ میرے آقا علیہ السلام کے چچا کا جو ہے وہ کلیجہ نکال کر کے چبایا گیا، آپ کے اعضا کو کاٹ کر کے اس کا ہار بنا کر کے گلے میں پہنا گیا۔ ایسے مشکل حالات پیش آئے، اور ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اپنے لشکر کو لے کر کے جب واپس پلٹنے لگے، اس وقت ابو سفیان نے کیا کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آئندہ سال بدر کے میدان میں پھر ہمارا مقابلہ ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ضرور مقابلہ ہوگا۔ اب چلے گئے، ابو سفیان چل ادھر روانہ ہوئے، ادھر ایک سال گزر گیا،
جب سال مکمل ہوا چیلنج کس نے کیا تھا؟ ابو سفیان نے، کفار نے چیلنج کیا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے ان کے چیلنج کو قبول فرمایا تھا. سال پورا ہوا، بدر کے میدان میں آنے کا جب وعدے کا وقت ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو سفیان کے دل کے اندر روب پیدا کیا، خوف پیدا کیا. اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان کے اندر آئے. اس وقت اس نے سوچا کہ ناک کٹ جائے گی، تو نعیم ابن مسعود یہ آئے ہوئے تھے مکہ المکرمہ میں عمرہ کے لیے. ان سے بات کی اور کہا کہ میں تمہیں 10 اونٹ دیتا ہوں، تم جاؤ اور مدینہ جا کر کے مسلمانوں کو ڈراؤ تاکہ وہ یہاں پہ مقابلے کے لیے نہ آئے اور ہم مقابلے سے بچ جائے. نعیم ابن مسعود اس لالچ اور انعام کے اندر مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ منورہ پہنچ کر کے انہوں نے مسلمانوں کو یہ ڈرایا کہ بہت بڑا لشکر تیار کیا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے کہ اگر تم بدر کے میدان میں چلے گئے تو تم میں سے ایک بھی واپس نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین قال لهم الناس، وہ جن سے لوگوں نے کہا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑا جتھا، بڑا لشکر تیار کیا ہے، فخشوہم، تو تم ان سے ڈرو. یعنی نعیم ابن مسعود نے بڑی لمبی کہانی بنا کر کے پیش کی، اتنا بڑا لشکر ہے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب ظاہر سی بات ہے جب ڈرایا جاتا ہے تو بندہ ڈر جاتا ہے، جب بڑا لشکر کا خوف دلایا جاتا ہے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایمان کی طاقت، دیکھیں ایمان کی قوت، دیکھیں اللہ نے ایمان کے اندر کتنی چاشنی اور کتنا ایمان کے اندر اللہ نے دبدبا رکھا ہے. تو جب اس نے کہا نعیم ابن مسعود نے فخشوہم، تم ان سے ڈرو، ان الناس قد جمعوا لکم، بڑا لشکر تیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فزادہم ایمانا، مسلمانوں کا ایمان اور بھی زیادہ بڑھ گیا. یعنی انہوں نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، تب تو بڑی خوشی کی بات ہے، مقابلہ کرنے میں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا. فزادہم ایمانا، یہاں پہ اس نقطے پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگیں جو لڑی جاتی ہے یا جو بہادری اور جو ہمت ہوا کرتی ہے وہ ایمان کی طاقت کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے. یہی وجہ ہے آپ 1450 سال کی تاریخ اسلام کی پڑھ کر کے دیکھ لیں، آپ کو پوری تاریخ کے اندر زیادہ تر ایسا نظر آئے گا کہ ہتھیار کے اعتبار سے بھی مسلمان کمزور رہے، تعداد کے اعتبار سے بھی کمزور رہے، حکومت کے اعتبار سے بھی کمزور رہے، لیکن غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ انہی کو نصیب فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ رب فرما رہا فزادہم ایمانا، جب ان کو ڈرایا گیا کہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے تو وہ ڈرے نہیں، فزادہم ایمانا، ایمان اور زیادہ ہو گیا. اور پھر کیا کہا؟ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولے ہمارا اللہ ہم کو کافی ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، وہ بہترین ہمارا مددگار ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہم بدر کے میدان میں جائیں گے، چاہے کوئی میرے ساتھ میں آئے یا نہ آئے، ضرور بدر کے میدان میں جائیں گے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام نکلے، 70 صحابہ کرام بھی ساتھ میں نکلے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہوئے نکلے. بدر کے میدان میں گئے، مال تجارت بھی لے کر کے گئے. 7 یا 8 دن تک وہاں پہ انتظار کیا، لیکن نہ کسی کو مقابلے کے لیے آنا تھا، نہ کوئی آیا. مسلمانوں نے انتظار کیا، نہ آئے، اپنا سامان تجارت بیچا، خوب نفع کمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمتیں لے کر کے وہ لوٹے. اور رب فرماتا ہے لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی برائی نہیں پہنچی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی. تو اتنے بڑے لشکر اور اتنی بڑی تعداد سے ڈرایا گیا، لیکن مسلمان ڈرے نہیں، تو اللہ نے کیسی مدد فرمائی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے مسلمانوں کو ڈرایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کا تو کام ہی یہی ہے، شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے، یعنی جو اس کے ماننے والے ہیں ان سے اہل ایمان کو ڈرایا کرتا ہے. رب نے کیا فرمایا فلا تخافوہم، ان سے ڈرو مت، وخافون ان کنتم مومنین، اگر ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو. رب نے فرمایا اگر ایمان تمہارا ہے تو پھر میرا خوف اپنے دل کے اندر رکھو. اور میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کہ ایمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت، اتنی طاقت رکھی ہے کہ ساری دنیا کی طاقتیں ایمان کے سامنے ناکام ہو جاتی ہے. اور اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی کے رابطے کسی بڑی طاقت سے ہوا کرتے ہیں، اگر کسی کا کانٹیکٹ اور کسی کا تعلق کسی بڑی طاقت سے ہوتا ہے، وہ آدمی اتراتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کہتا ہے،
اور اس جو ہے وہ गुमान में रहता है कुछ भी होगा तो मुझे संभालने वाला मौजूद है, फला नेता मेरी जो है वो सपोर्ट में है, फला बड़ी ताकत और फला हुकूमत का सपोर्ट मुझे हासिल है। तो ताकत कमजोर होने के बावजूद भी आदमी डरता नहीं है, वो अपने पीछे का सपोर्ट देखता है। रब ने क्या फरमाया, इन कुंतुम मोमिनीन, उनसे मत डरो, मुझसे डरो अगर तुम ईमान वाले हो। यानी रब ने बता दिया कि तब जब तुम मुझ पर ईमान रखते हो तो फिर अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ में है, और अल्लाह तबारक व तआला जिसका मददगार हो, सारी दुनिया मिल करके आए, ऐसी हजारों दुनिया मिल करके आए, ऐसी लाखों दुनिया मिल करके आए, अल्लाह तबारक व तआला एक इशारा करेगा, सब शिकस्त खुर्दा होंगे और फतेह तुम्हें अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा। तो ये एक नुक्ता है जो समझने का है। ईमान का मतलब लोगों ने समझा नहीं। फज़ादहुम ईमाना जो आयत करीमा में फरमाया गया, उसका मतलब यही है कि ईमान में बड़ी ताकत है, ईमान में बड़ी कुव्वत है। ये ईमान की ताकत ही तो है कि अगर पुल तोड़ दिया जाए तो हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने सहाबा लश्कर के साथ में दरियाओं के अंदर घोड़े डाल करके दरिया पार कर जाते हैं। ये ईमानी की तो ताकत है कि अगर जहर भी हजरत खालिद बिन वलीद को ला करके दिया जाए, बोले अल्लाह न चाहे तो कोई नुकसान नहीं कर सकता, और बिस्मिल्लाह पढ़ के जहर भी खा लेते हैं। वरना दुनिया की जो मादी ताकतें हैं उनका मामला अलग है। हम पढ़ते तो है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन ये जो ईमान का कलमा हम पढ़ते हैं इस पर हमारा ईमान बड़ा कमजोर है, इतना मजबूत ईमान नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई अल्लाह पे कामिल ईमान रखे और उसके बावजूद किसी और से डरे? आज जो हुकूमत की पुष्टपनाई जिनको हासिल है, जिनको हुकूमत का सपोर्ट हासिल है, वो किसी से नहीं डरते। उनको पता है कि हम सत्ता में हैं, हम लोग हुकूमत में हैं, कुछ भी होगा, एक फोन करेंगे ये हो जाएगा, और आगे फोन किया जाएगा ये हो जाएगा। दुनिया के चंद टके के नेताओं पे इतना भरोसा, ईमान इनका मजबूत है कि जो चाहे वो करे, और अल्लाह की जात पर हमारा ईमान इतना कमजोर है, जब हमें कोई डराए तो हम डर करके रह जाएं। इसका मतलब हुआ कि ईमानी जो कुव्वत और ईमानी ताकत है वो बड़ी कमजोर है। इस दौर के अंदर अगर जरूरत है तो इस बात की है कि अपने ईमान को मजबूत किया जाए। और आप ईद उल फित्र रुखसत हुई और मस्जिदों से आप रवाना हो गए बाहर, तो कहां से ईमान की ताकत मिलेगी? ईमान की ताकत, ईमान की कुव्वत और ईमान का पावर इन्हीं अल्लाह के घरों से हमें मिलता है। जब हम इन अल्लाह के घरों से दूर हो जाएंगे तो ईमानी कुव्वत और ईमानी ताकत भी हमें मयस्सर नहीं आएगी। तो हजरात मुकर्रम ईद उल फित्र रुखसत हुई है। जिस खुदा की इबादत हम रमजान में करते थे वो खुदा जिंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और उसने हमें फरमा दिया है वाबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मरते दम तक उसकी इबादत करते रहो। तो फिर बात तो अगर ईमान मजबूत है तो यहीं पर मुकम्मल हो गई है कि बंदा चाहे जो कुछ हो जाए, चाहे जितने चांद निकलते रहे, जितने महीने आते जाते रहे, लेकिन हम कभी भी जो है वो अल्लाह की इबादत से मुंह नहीं मोड़ेंगे। फराइज अदा करें, वाजिबात अदा करें और अल्लाह की जात पे भरोसा रखें, फिर देखें हालात से निपटने में कितना लुत्फ आता है। सहाबाए किराम ने उन मुश्किल हालात में जो मजा उठाया वो कभी भी जो है वो आराम से बैठ करके हम नहीं हासिल कर सकते। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु धूप में जब लिटाए जाते और उन्हें पत्थर रख करके सजाएं दी जाती तो उसको को खुशी में जो अल्लाह का नाम लिया करते थे, क्या वो मजा हर एक को मयसर आ सकता है? ईमान में लज्जत इतनी है, ईमान में चाशनी इतनी है, बंदा जब ईमान की लज्जत और चाशनी को पा जाता है तो दुनिया के सारे खौफ उसके दिल से निकलते हुए नजर आते हैं, और वो जो है वो भरे दरबार के अंदर बादशाहों के अकेले खड़े होकर के कहता है। असहाबे कैफ का वाकया आपने नहीं पढ़ा, सूरह कैफ पढ़ के देखो आप हजरात। अभी शाबान के महीने में सूरह कैफ की तफसीर मैंने मुकम्मल बयान की, आप हजरात ने सुना होगा कि उसके अंदर असहाबे कहफ जो नौजवान थे वो ईमान वाले थे। उस जमाने का बादशाह उन्हें ईमान से फेरना चाहता था। बहुत सारे लोग जान बचाने के लिए ईमान से हाथ धो बैठे, लेकिन इन्होंने कहा कि हम ईमान से अपने आप को जुदा नहीं करेंगे, और बादशाह के दरबार में खड़े होकर के अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। कोई सोच सकता है कि अल्लाह का नाम लेने पर और जो है वो एक मजहब हक के ऊपर अमल करने पर जो है इतनी बड़ी सजाएं दी जाती है, बंदा बरसरे दरबार खड़ा होकर के हक का इजहार करे? ये सिर्फ ईमान की ताकत ही से मुमकिन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें इतनी ताकत रखी है ईमान के अंदर कि बड़े से बड़े जाबिर और जालिम के सामने आदमी सीना तान के खड़ा हो जाता है। हजरत शेख मुजद्दिद अल्फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैह अकबर के मुकाबले में आए थे। आपने उस दौर की तारीफ पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो याद रखें।
اکبر نے جب مسجدوں پر، قرآن پر، نمازوں پر اٹیک کیا تھا اور اسلام کے اوپر جب جو ہے باضابطہ اس نے حملہ کر کے دین الہی کے نام سے ایک نیا دین نکالا تھا اکبر نے اپنے دور کے اندر، اس زمانے میں علماء 3 طرح کے تھے۔ علماء کی ایک جماعت وہ تھی جو حکومت کے ہاتھوں میں بک گئی تھی اور حکومت کی ہاں میں ہاں ملا رہی تھی، وہ تو حکومت کے سائے میں چلے گئے۔ علماء کی دوسری جماعت وہ تھی جو ایک دم کھلا اس کی ڈٹ کر کے جو ہے مخالفت کرتے تھے اور اس کے مقابلے کے لیے آمادہ رہتے تھے۔ ان علماء کو یا تو پھانسی پہ چڑھا دیا اکبر نے، یا پھر انہیں جو ہے وہ جیلوں میں ڈلوا دیا، اور بہت سارے جو بڑے بڑے علماء تھے اکبر نے کسی کو مکہ بھیج دیا، کسی کو کابل روانہ کر دیا، کسی کو کہیں روانہ کر دیا، سب کو بکھیر کر کے رکھ دیا۔ اور تیسری علماء کی ایک جماعت وہ تھی جو حالات کو پڑھ رہی تھی اور دیکھ رہی تھی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ انہی میں سے شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حالات کو پڑھا، اپنے مریدوں کو پورے ہندوستان میں پھیلایا، اور جو حکومت سے قریبی لوگ تھے ان کے پاس خط لکھ کر کے بتایا کہ اسلام ایک عظیم دین ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری سب کی ہے اور شریعت کا تحفظ ہمیں کرنا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت اور عظمت پر پیرا دینا ہمارا کام ہے۔ خط لکھ کر کے آپ نے ایسا ماحول بنایا، اکبر چلا گیا، جہانگیر آیا، اور دھیرے دھیرے اس کے بعد میں ماحول بدلا اور دوبارہ ہندوستان کے اندر اسلام کا اجالا پھیلتا ہوا نظر آیا۔ تو ایسے جابرانہ ماحول کے اندر حق کا کام کرنے والے ہر دور میں لوگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود مددگار ہے، بس صرف تمہیں کیا کرنا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ فرماتا ہے تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ان حالات کے اندر اگر ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، عید الفطر کے بعد مسجدوں سے چلے جائیں تو پھر یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب چونکہ وقت سمٹ گیا، میں سے یہی پیغام آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا، تم جس طرح پوری تیاری کے ساتھ میں ماہ رمضان میں عبادتوں میں لگے تھے، اسی طرح کوشش کریں کہ ماہ رمضان کا ماحول ختم نہ ہونے پائے، تقویٰ پرہیزگاری کا اثر آپ پر باقی رہے، اور پوری تیاری کریں کہ ہم ماہ رمضان المبارک میں جو ٹریننگ لیے تھے 1 مہینے کی نیک بننے کی، اب اس ٹریننگ کو آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ آنے والے رمضان سے لے جا کر کے ملا دیں گے۔ اگر ایسا ہو گیا، فرائض و واجبات کی ہم نے پابندی کی اور دین کے لیے ہم کھڑے رہے، تو دیکھو حالات خود بدلیں گے اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمارے درمیان کھڑا کرے گا کہ پل بھر کے اندر وہ شیخ مجدد الفسانی اور امام احمد رضا بن کر کے ہمارے اس ماحول کے اندر دوبارہ اسلام کو نئی آب و تاب کے ساتھ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ پہ عمل اور دین کی قدروں کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔